بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مسلم امہ چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، فضائل رمضان کے حوالے سے ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ نہایت ہی محترم، مبارک اور سراپے چشمہ رحمت و برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے ہی رمضان شریف کا نہ صرف استقبال فرماتے بلکہ اس کے اہتمام کے لیے شعبان سے ہی کثرت سے روزے بھی رکھتے تاکہ رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کے لیے عادت و طبیعت پہلے سے ہی تیار و مانوس رہے۔ جسمانی اور روحانی طور پر پوری آمادگی، بشاشت اور رغبت و حضوری کی کیفیت رہے اور اس عظیم الشان مہینہ کے قدر و احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے آ، اور اے شر کے تلاش کرنے والے اب رک جا۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے اور اس کے قیام یعنی تراویح کو نفل یعنی سنت مؤکدہ بنایا ہے۔ جو شخص اس میں کسی بھلائی کے کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے اس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کی خلاصی کا ذریعہ ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں ذرا بھی کمی واقع نہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو تو وہ چیز میسر نہیں جس سے روزہ افطار کروایا جا سکے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جس نے پانی ملے دودھ کے گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کروا دیا، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائیں گے، جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت میں بھوک پیاس کا تو سوال ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیان حصہ بخشش اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے، اور جس نے اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کا کام ہلکا کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اسے بھی دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ یہ رمضان آ چکا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو۔ جب اس مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے ایمان کے جذبے سے اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک عمل جو آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے عام قانون یہ ہے کہ نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر روزہ اس قانون سے مستثنا ہے کہ اس کا ثواب ان اندازوں سے عطا نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بے حد و حساب بدلا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور روزے کے میرے لیے ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو محض میری رضا کی خاطر چھوڑتا ہے، اور روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی وہ اپنے رب سے ملاقات کے وقت محسوس کرے گا، اور روزہ دار کے منہ کی بو جو خالی معدہ کی وجہ سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کریں گے۔ روزہ کہتا ہے، اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے، چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ صیام در حقیقت اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام اور خاص احسان ہے۔ یہ ماہ مبارک نیکیوں کا موسم بہار اور عبادات کا سرچشمہ ہے۔ مسلمان جب روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو، اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اور اسی طرح اس کے دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہو، یعنی اس کا کوئی بھی عضو اور جزو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ اس کے روزے کی حالت اور غیر روزے کی حالت ایک جیسی نہ ہو، بلکہ ان دونوں حالتوں میں فرق و امتیاز نمایاں اور واضح ہو۔ روزے کا دوسرا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ باعث اجر عمل قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا اظہار کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہیں۔ ہمارے آقا کریم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ راتوں کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مستقل معمول تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین بھی اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک میں جہاں پر دیگر عبادات کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا عمل صدقہ و خیرات بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اس مہینے میں قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اتنی زیادہ اور عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ و خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے فقراء و مساکین، یتامہ و بیوگان اور معاشرے کے معذور اور بے سہارا افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا اور ان کی خبرگیری کرنا، بے لباسوں کو لباس پہنانا، بھوکوں کو کھانا فراہم کرنا، بیماروں کا علاج و معالجہ کرنا، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنا، معذوروں کا سہارا بننا، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا اور اس طرح کے دیگر ضرورت مند افراد کے ساتھ تعاون و ہمدردی کرنا۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا تقدس، ادب، عظمت، احترام اور اس کی بے پناہ برکتیں سب پر عیاں ہیں۔
ہر مسلمان اپنی حیثیت و طاعت کے مطابق اس کا اکرام کرتا ہے، اور ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی ان تمام رحمتوں اور برکتوں میں اللہ تعالیٰ اسے بھی اسی طرح شریک فرمائے جس طرح دیگر مسلمین و مومنین کو یہ سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے، اس کی بگڑی قسمت کو چمکا دے اور ہر اس نعمت سے نوازے جس کی وہ دیگر ایام میں تمنا رکھتا ہے۔ رمضان شریف اس کے لیے خوب بابرکت ثابت ہو اور جملہ مسرتیں حاصل ہوں۔ یہ ایک طبقہ ہے، جبکہ دوسرا طبقہ خاص کا ہے جس کی یہ قلبی و عقلی آرزو ہوتی ہے کہ رب کریم اسے اس سال کے رمضان میں قبولیت اور محبوبیت ضرور عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے پاک روح، پاکیزہ نفس اور مکمل سعادت مند بندوں میں شامل فرما لے۔ مگر محض تمنا سے کچھ نہیں ہوتا، تمنا کے بعد ارادہ بالفعل بھی ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک یہ بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ جب بندہ کسی عمل کا ارادہ کر لیتا ہے تو خدا کی نصرت کے دروازے بھی اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور وہ ہر کام پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نیت اور ارادہ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ نیت میں اگر اخلاص ہوگا تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ اعمال کی اصلاح اور اچھے اوصاف کا حامل انسان بننے کا ایک نہایت ہی قیمتی زمانہ ہے۔ اس میں خدا کی رحمتیں ساری کائنات پر شب و روز نازل ہوتی رہتی ہیں۔ رمضان شریف کے 30 دن ہماری اصلاح کے لیے ایک بہترین مدت ہے، اس لیے ان کو قیمتی بنائیں تاکہ رمضان المبارک کے بعد آپ صالح اور دیندار اور کامیاب مسلمان بن کر اقوام عالم کے سامنے ظاہر ہوں، اور اپنے دولت خانہ سے لے کر سماج و ملک ہر جگہ قدر و منزلت اور رحمت و برکت کے ساتھ زندگی کے قافلہ کو آگے بڑھانا نصیب ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی اور اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، فضائل رمضان کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں یہ تھی چند اہم گزارشات جو آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Please like, subscribe, and press the bell icon.